یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا رب الرحمن۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی پیدائش۔ قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا، ایک طویل زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت سے عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت و رہنما کے لیے بھیجے گئے۔ چنانچہ حدیثوں میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی ذکر تذکرہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل امین آئے اور آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا، اور پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تستری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ان ٹانکوں کا اثر بھی دیکھتا تھا۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 413، روایت حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ مسلم شریف، حدیث نمبر 246، روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ کتاب ابن ماجہ، حدیث نمبر 1078، روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ میں
دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما۔ قرآن پاک سورہ فاتحہ آیت نمبر 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھا کرے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ مل کر 100 مرتبہ یا جتنا دل چاہے پڑھا کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 1352، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہوگا۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 55۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے، یا ایک جگہ آیا ہے کہ دکھلاتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ نیک عاشق بندہ کہتا ہے یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، یہ تو میری آقا رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 4753، روایت حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے، اور کھانے کے بعد جب تک انگلیوں کو نہ چاٹ لے ہاتھ کو رومال سے نہ پوچھے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کس دانے میں برکت ہے۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 5301، روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔